تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اللہ سے بہت دور ہو گیا ہوں، تو جان لو یہ احساس ہونا بھی قربت الہی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو اپنی دوری کا احساس بھی دلاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے قرب کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ کی قربت بندے کو پرسکون رکھتی ہے۔ پتہ ہے تم بے سکون کب ہوتے ہو؟ جب تم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، پھر تمہارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو بس تم اپنے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، چاہے تم خوشی میں ہو یا غم میں، کیونکہ بے شک اللہ ہی کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور جب کبھی تم ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ ہی کی رضا ہوگی۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں مشکلات سے گزارتا بھی ہے، آزماتا بھی ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے بیچ سے راستہ بھی نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے اور پاکیزہ ہمسفر بھی عطا کرتا ہے، اور قرآن میں ان کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سب بے معنی سا لگے، تمہیں بھلے ابھی اس کی مصلحتیں سمجھ نہ آئے، مگر ایک وقت ایسے آئے گا جب تم پر ہر راز کھول دیا جائے گا، اور تب تم ان چیزوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کرو گے جن کے ملنے کی تم ضد کیا کرتے تھے۔ تب تم سمجھو گے کہ کچھ لمحوں کے رونما نہ ہونے میں ہی کتنی بڑی بہتری ہوتی ہے۔ تب تم جان جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن کن مقامات پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور تم کو خبر تک نہ ہوئی۔ تم خوشخبری کا ایک قطرہ چاہتے ہو، لیکن تمہارا رب تم پر خوشخبریوں کی بارش برسانا چاہتا ہے۔ جان لو کہ اللہ پاک تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے تمہیں آزما بھی رہا ہے، رابطہ نہ ٹوٹے اسی لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ تم ہرگز فکر نہ کرو، اللہ نے تیار کر رکھے ہیں تمہارے لیے حیرت انگیز معجزے، بس تم قریب رہ سکو اس لیے وہ تمہیں دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ اس نے بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے، اس لیے سجدے میں بہائے گئے وہ تمام آنسو دلیل ہے کہ اللہ اب تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے ہی والا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ دعائیں کچھ نہیں کرتی، مگر تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے کس کس موقع پر تمہارے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کیسے کیسے وسیلے بناتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں قبول ہی نہیں کرنی ہوتی تو کبھی تم تک اپنی آیت کو نہ پہنچاتا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی کہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا مجھے گمان کرو گے۔ یہ بات تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا، تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، وہ یقین ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری
انہوں نے یقین رکھا کہ اللہ راستہ نکالے گا، اور دیکھو اللہ نے راستہ نکالا۔ وہ سب اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھ رہے تھے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ بھی ہو اور تم کہو اللہ راستہ دینے والا ہے، اور جب تم اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کے آنے والے دنوں کو خوبصورت بنائے اور ہمیں ذہنی سکون عطا کرے، آمین۔